علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 3 ٹائپس آف انکم کی جو 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی بندہ جاب کر رہا ہوتا ہے، جب وہ سیلری لیتا ہے تو ایک طرح سے یہ اس کے لیے تو ایک سیکیورڈ انکم ہوتی ہے، وہ اس کو کنسیڈر کرتا ہے کہ وداؤٹ رسک وہ ہر مہینے سیلری لے رہا ہے۔ لیکن دنیا میں اس کو سب سے زیادہ انسیکیور فیل کیا جاتا ہے۔ جو لوگ پروفیشنل ہیں، جو لوگ بزنس لائن میں ہیں، انویسٹمنٹ لائن میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جاب جو ہے دنیا کا سب سے انسیکیور وے ہے آف انکم۔ تو آج ہم 3 ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں انکم کی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ اپنا جو ہے 3 ڈفرینٹ سورسز آہستہ آہستہ ڈیولپ کرنا شروع کریں اور اس راستے پہ سوچنا شروع کریں۔ ہمارا اس چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دینا، نالج دینا، اور جو ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا۔ ٹائپس آف انکم میں سب سے پہلے آ جاتی ہے سیلریڈ انکم، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کا سورس آف انکم ہے۔ بہت زیادہ لوگ اپنے بچوں کو مختلف ڈگریز دلواتے ہیں، ہائر لیول کے پروفیشنل ڈپلوماز دلواتے ہیں تاکہ ان کو اچھی جاب مل سکے۔ اچھی جاب سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سیلری ملے، اور جب زیادہ سیلری ملے گی تو وہ زیادہ بڑے گھر میں رہ سکتا ہے، بڑی گاڑی لے سکتا ہے، اور اس کو زندگی کی زیادہ سہولتیں میسر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس طرح سے وہ جو ہے ایک اس طرح کا مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صرف ایک سرٹن لائن کے اندر سوچ رہا ہوتا ہے، اور اگر اس کو ڈگری اور ڈپلومہ حاصل کرنے کے بعد اس کی ریکوائرڈ جاب نہیں ملتی تو وہ بندہ جو ہے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہ بہت سے غلط کام بھی کر سکتا ہے، حتیٰ کہ بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جاب ایک طرح کی سلیوری آف مائنڈ ہے، دماغ کی غلامی کا نام ہے۔ جاب کرنا چاہیے، ڈیفینیٹلی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی سائیڈ بزنس کرنا چاہیے اور کوئی سائیڈ کریٹیوٹی کا کام کرنا چاہیے جس میں آپ اپنی صلاحیتوں کو بہترین طریقے سے بروئے کار لا سکتے ہیں۔ جاب جو ہے وہ ایک سرٹن ٹائم کے لیے آپ کو سیکیورٹی دیتی ہے، لیکن اگر ملک کے حالات یا انڈسٹری کے حالات خراب ہوتے ہیں، اکنامک فال ڈاؤن ہوتا ہے یا کوئی بھی پرابلم آتا ہے، تو سب سے پہلے بہت زیادہ لوگ اپنی نوکریاں کھو دیتے ہیں، اور بہت زیادہ لوگ جو ہے، جیسے اب آپ نے دیکھا کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت سے لوگوں کی جابز چلی گئیں۔ تو جو بندے صرف جاب کا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ بندے سب سے زیادہ ہرٹ ہوتے ہیں، اور ان کا سب سے زیادہ لاس ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سب سے زیادہ انسیکیور انکم ہوتی ہے۔ ہمیں ڈیفینیٹلی بچوں کو اچھی تعلیم دلانی چاہیے اور خود بھی اچھی تعلیم لینی چاہیے، لیکن تعلیم کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ صرف جاب۔ تعلیم کا مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں پر ممکن ہو آپ ایک سائیڈ انکم، ایک چھوٹا سا اسمال بزنس بھی آپ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انویسٹمنٹ بھی سیکھیں۔ انویسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر مہینے جو جاب یا سیلری سے پیسہ کماتے ہیں اس کا 20% سے لے کر 30% تک آپ ہر مہینے سیو کریں۔ اگر آپ 20% سیو نہیں کر سکتے تو 10% سیو کریں۔ 10 سے 20% آپ کو ہر مہینے سیو کرنا چاہیے، اور بعد میں وہی سیو جو آپ پیمنٹ سیو کر رہے ہیں یا پیسہ سیو کر رہے ہیں اس کو آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے۔ جب تک آپ سیونگ کر رہے ہیں 1 سال 2 سال، آپ تب تک انویسٹمنٹ کے طریقے سیکھیں۔ آپ کو سیکھنا چاہیے کہ مجھے یہ کہاں پر کتنا اور کیسے انویسٹ کرنا چاہیے۔ تو جو یہ بہت اہم ہے آپ کی فیوچر سیکیورٹی کے لیے اور آپ کی جو فائنینشیل سیکیورٹی کے لیے۔ دوسری جو ٹائپ ہے جسے ہم پیسیو انکم کہتے ہیں۔ پیسیو انکم کیا ہوتا ہے کہ ایسی انکم جہاں پر آپ ایکٹیو رول پلے نہیں کر رہے، جبکہ جیسے کہ جاب میں آپ روزانہ صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 یا 6 بجے تک جاتے ہیں اور ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں، تب آپ کو سیلری ملتی ہے۔ لیکن پیسیو انکم یہ ہوتی ہے کہ آپ نے
کوئی بھی ایسا کام کیا، مثلا کوئی آپ نے بک لکھ دی، یا کوئی آپ نے ویب سائٹ بنا دی، یا آپ نے کوئی یوٹیوب چینل بنا دیا، یا آپ نے کوئی بھی جو ہے ایسا کریٹیو کام کیا کہ وہاں پر آپ ایکٹیو رول پلے نہیں کرتے لیکن وہاں سے انکم آ رہی ہے۔ مثلا آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ سپوز کریں آپ نے کوئی گھر خرید لیا 20 لاکھ کا، 30 لاکھ کا، اور اس گھر کو آپ نے 15,000 روپے پہ کرائے پہ دے دیا۔ اب ہر مہینے آپ کو وہاں سے کرایہ آ رہا ہے، تو یہ آپ کا سورس آف انکم جو ہے یہ پیسیو انکم کہلائے گا، کیونکہ آپ کا وہاں پر کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے۔ تو اسی طرح کے جو سورسز آف انکم ہوتے ہیں ان کو پیسیو انکم سورس کہتے ہیں۔ یا کوئی آپ کے دوست نے کوئی بزنس شروع کیا اور اس نے آپ کو کہا کہ بزنس کو میں مینج کروں گا لیکن مجھے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے 5 لاکھ یا 10 لاکھ، اس انویسٹمنٹ کے بدلے میں آپ کو جو مجھے منافع ہوگا اس منافع کا سپوز کرے 5% یا 10% آپ کے ساتھ ہر مہینے شیئر کرتا رہوں گا۔ تو وہ جو آپ نے انویسٹمنٹ کی اپنے دوست کے بزنس میں، وہ جو آپ کو منافع آ رہا ہے ہر مہینے، وہ آپ کا ایک پیسیو انکم کا سورس کہلاتا ہے۔ تو پیسیو انکم بہت ہی اچھی انکم ہوتی ہے، تب ہوتی ہے جب آپ سوچ سمجھ کر انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو انکم آ رہی ہوتی ہے۔ ایک آپ کے پاس ہے پورٹ فولیو۔ پورٹ فولیو کو میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں ایک کھچڑی ہے جس میں بہت سی چیزیں مکس ہوتی ہیں۔ پورٹ فولیو انکم یہ ہے کہ سپوز کریں اگر آپ سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے 10 مختلف سیکٹرز کی کمپنیز چوز کی اور ہر سیکٹر میں سے ایک یا دو کمپنیز لے کر 20 یا 30 کمپنیز میں آپ نے انویسٹ کیا۔ اس میں سے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سالوں میں میڈیسن انڈسٹری بہت زیادہ گرو کر رہی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری نے بہت زیادہ گرو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری نے، کیونکہ پوری دنیا سے آرڈرز پاکستان کو ملے۔ تو یہ 3 انڈسٹریز جو ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، میڈیسن ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، ان تینوں انڈسٹریز نے پاکستان میں گرو کیا، اور کچھ ایسی انڈسٹریز تھیں جو نیچے گئیں۔ تو اگر آپ ایک مکس لیتے ہیں شیئر مختلف کمپنیز کے، مختلف سیکٹرز کے، تو یہ پورٹ فولیو بن جاتا ہے سٹاک ایکسچینج کا۔ لیکن جو انویسٹمنٹ کا پورٹ فولیو ہوتا ہے وہ یہ سپوز کریں آپ کے پاس جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے اس کا 50% سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 30% پراپرٹی میں کر لیتے ہیں، کوئی 20% آپ کسی نئے اور بہترین بزنس میں کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو آپ کا پورٹ فولیو بنتا ہے اس میں پراپرٹی بھی آ گیا، بزنس بھی آ گیا، سٹاک مارکیٹ بھی آ گیا، اور اس پورٹ فولیو سے جو آپ کو انکم آ رہی ہے کچھ آپ نے سٹاک مارکیٹ سے کمایا، کچھ پراپرٹی سے کمایا اور کچھ بزنس سے، تو اس کو پورٹ فولیو انکم بولا جاتا ہے۔ تو یہ تینوں جو انکمز ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور جتنے بھی امیر لوگ ہیں وہ بغیر کام کیے پیسیو انکم سے اور پورٹ فولیو انکم سے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کر کے، جس میں ریزیڈینشل پراپرٹی ہوتی ہے اور رینٹل پراپرٹی میں کمرشل پراپرٹیز آ جاتی ہیں، آفس ہوتے ہیں، شاپس ہوتی ہیں، اسی طرح ویئر ہاؤسز ہوتے ہیں، تو ان کو کرائے پہ دے کر یہاں سے وہ اچھی انکم کماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ پراپرٹی میں یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو آپ کو کرایہ مل رہا ہوتا ہے ہر مہینے، اور دوسرا پراپرٹی کی ویلیو بڑھ رہی ہوتی ہے جسے کیپٹل گین کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے سٹاک مارکیٹ کی، پراپرٹی کی، یہ ہاٹ انویسٹمنٹ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر کوئی نیا بزنس اچھا مل جائے جو آپ کا ریلائبل بندہ کر رہا ہے اور جس میں آپ پوٹینشیل سمجھتے ہیں، تو اس میں انویسٹمنٹ کرنا۔ تو یہ جو ہے ملا کے یہ جو اوور آل آپ کو منافع ملتا ہے اس کو پورٹ فولیو انکم یا سورس آف انکم کہا جاتا ہے۔ تو ان تینوں میں جو سب سے رسکی تھی، سیلریڈ انکم سب سے زیادہ رسکی تھی۔ اس میں آپ کی جب جاب ختم ہوتی ہے تو آپ زیرو پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے زیادہ رسک انوالو ہوتا ہے، پیسیو انکم جو ہے وہ سیکیور انکم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹ فولیو انکم جو ہے وہ بھی سیکیور انکم ہوتی ہے۔ پیسیو انکم کے لیے اور پورٹ فولیو انکم کے لیے آپ کو سیکھنا پڑتا ہے انویسٹمنٹ کب کرنی چاہیے، کہاں پہ کرنی چاہیے اور کس طرح سے کرنی چاہیے۔ یہی سکھانے کے لیے ہم نے پراپرٹی سیریز بھی شروع کی اور اس کے ساتھ ساتھ سٹاک مارکیٹ سیریز بھی شروع کی ہیں۔ سٹاک مارکیٹ میں ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے
شیئر خرید سکتے ہیں۔ اوور ویلیو شیئر کیا ہوتا ہے، انڈر ویلیو کیا ہوتا ہے، کمپنی کے ٹیکنیکل انالیسس کیسے کیے جاتے ہیں، فنڈامنٹل انالیسس کیے جاتے ہیں، اور پھر ان کے انالیسس کے بعد آپ کو کب اور کیسے اور کتنے شیئر خریدنے چاہیے، یہ سب کچھ ہم سکھاتے ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا گروپ جوائن کریں۔ صرف 1000 روپیہ منتھلی فی ہم نے رکھی ہے اس کی۔ 6 لیکچرز ہم دیتے ہیں، کچھ ویڈیوز ہیں اور کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، A to Z ہم آپ کو سب کچھ سکھاتے ہیں۔ مائنر سی فیس رکھی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھ سکیں، پارٹیسپیٹ کر سکیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سورس آف انکم ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔